بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم لوگ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کو سیکھنے کے بارے میں، اس کے تدبر کے بارے میں، اور وہ آیتیں جو قرآن مجید کے متعلق ہیں اس کو پڑھیں گے، اسی طرح ان احادیث مبارکہ کو پڑھیں گے جو اس تعلق سے، تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی کیا فضیلت ہے، قرآن مجید کو سیکھنے کی کیا فضیلت ہے، سکھانے کی کیا فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے بحیثیت مومن کے، بحیثیت مسلمان کے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کو سیکھیں۔ سب سے پہلے میں جو آیت مبارکہ آپ کو سمجھانے والی ہوں، پڑھانے والی ہوں، وہ تلاوت آیات کے بارے میں۔ پہلا جو ہمارا درس ہوا تھا اس میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 پڑھی۔ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسا کہ ہم نے تمہارے بیچ تم میں سے ہی ایک عظیم رسول کو بھیجا، کما ارسلنا فیکم رسولا من۔ اب یہ رسول کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 3 باتیں فرمائی۔ پہلی بات سب سے جو کی وہ فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہماری آیتیں کیا کرتے ہیں؟ پڑھ کر سناتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام جو ایک اللہ کے نبی کا اور رسول کا ہے اپنی امت کے لیے، وہ کیا ہے؟ تلاوت آیات۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ وہ تزکیہ کرتے ہیں، یعنی پاکیزگی دلانے والے ہیں وہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ کتاب اور حکمت کا علم دیتے ہیں۔ تو قرآن کا علم دینا یہ بات کی بات ہوئی، تلاوت کرنا یہ الگ بات ہوئی۔ دونوں میں آپ فرق کو سمجھیے۔ تلاوت کرنا خود ایک بہت بڑا کام ہے، پھر اس کا علم حاصل کرنا یہ بات کی بات ہے۔ یہ ایک آیت مبارکہ ہو گئی۔ اس کے بعد میں اور چند آیتیں ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی والی امتوں کا بھی ذکر کیا ہے، ان کی تعریفیں کی ہے۔ بعد میں تو ایسا ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی۔ یعنی دیکھیے مثال کے طور پہ اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی بات کریں، یعنی جو نصارہ ہیں، جو مسیحی ہیں، تو وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو ایمان لائے، ایک زمانے تک مسلمان رہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پہلے کی تمام امتیں کیا ہوئی؟ ان کی جو شریعتیں تھی وہ منسوخ ہو گئی، وہ شریعتیں اٹھا لی گئی۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، تو اسی کو سب کو ماننا تھا۔ بہت سارے لوگ کیا کیے؟ داخل اسلام ہو گئے، بہت سارے لوگ نہیں مانے، جو حالت میں تھے اسی حالت پہ باقی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے، ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ یہاں پہ ان لوگوں کی بات کی اللہ تعالیٰ نے جو اہل کتاب ہے۔ اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یا تو عیسائی ہیں یا پھر یہود ہیں، یعنی کرسچن جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اہل کتاب بولتے ہیں۔ ان کے پاس کتاب تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ یہودی یہ بھی کتاب کو ماننے والے، ان کے پاس انجیل تھی۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتلونہ حق تلاوتہ، یہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کا حق ہے۔ یعنی ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اہل کتاب ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لائے۔ اس کے بعد فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، اور ان میں سے وہ لوگ جو اس کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی قرآن مجید کا، تو فرمایا کہ یہ لوگ کیا ہے؟ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طریقے سے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کا ذکر فرمایا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اہل کتاب میں سے بعض کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اچھے طریقے سے۔ اب اور ایک جگہ فرمایا جب ان کے اوپر قرآن مجید کی واضح آیتیں تلاوت کر کے سنائی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ رَأَيْتَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ انکار کیے، ان کے چہرے پہ آپ ایک خرابی دیکھو گے، ان کو اس سے خوشی نہیں ہوگی۔ اب مومنین کا جو ذکر آیا وہ یہاں پہ پڑھیں گے۔ سورہ فاطر کی آیت ہے 29، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور۔ کیا فرمایا؟ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو عطا فرمایا ہے وہ اس سے خرچ کرتے ہیں۔ سرن یعنی کسی کو دکھا کے نہیں، چھپا کے خرچ کرتے۔ علانیتاً یعنی دکھا کے بھی
خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی تجارت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کبھی اس میں ان کو نقصان نہیں ہوگا، ہمیشہ وہ فائدے میں جا رہے ہیں، ایسی ہے ان کی تجارت۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا مومنین کا ذکر کر کے کہ یہ لوگ سب سے پہلے جو اچھا کام ہے ان کا وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیتوں کی تلاوت کرنا۔ تلاوت کو سب سے پہلے ذکر فرمایا، اس کے بعد میں کیا فرمایا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو وہ قائم کرتے ہیں، نماز کو دوسرے نمبر پہ ذکر کیا۔ اس کے بعد میں صدقہ و خیرات کی فضیلت کو بیان فرمایا، تیسرے نمبر پر صدقے کا ذکر فرمایا۔ اب دیکھیے صدقہ دو طرح کا ہوتا، ایک تو دکھا کے اور ایک چھپا کے۔ اب یہ دکھا کے چھپا کے اس کا مطلب کیا ہے، تو مفسرین نے لکھا کہ ایسا صدقہ جو واجب ہے، جیسے زکوٰۃ دینا واجب، تو زکوٰۃ جب آدمی نکالتا ہے مال کی تو لوگوں کو دیتا ہے، تو 1 سے 4 لوگوں کو اگر معلوم ہوا تو ان لوگوں کو کیا ہوں گی، ترغیب ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس میں سے مال نکال کے غریبوں کو دینا ہے، تو لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے زکوٰۃ کو چھپا کر نہیں دینا ہے، ظاہر ہو گیا تو کوئی بات نہیں، یعنی ہمیشہ ظاہر کر کے دینا ایسا نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کیا ہے، چھپا کے نہیں دی جاتی۔ دوسری چیز کیا ہے، صدقہ جو ہے وہ چھپا کر دیا جاتا، اس کے بارے میں احادیث مبارکہ بھی آئی۔ تو اب یہ کیا ہے، صدقے کا موضوع اسی آیت مبارکہ میں آ گیا، تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرنے، قرآن مجید کی آیتوں میں غور و فکر کرنے اور مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے اور سمجھنے کی بات کی ہے۔ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو چیزیں میں بتاتے جاؤں گی تاکہ آپ کو اس بات کی اہمیت ہو، یہ بات سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ کے کا جو کلام ہے اس کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ قرآن مجید کی ایک دو نہیں بلکہ بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی فضیلتیں بیان کی اور بتایا ہے کہ یہ کتاب کیسی ہے۔ اور قرآن مجید کی اگر ہم فضیلت کی بات کریں تو یہ وہ واحد کتاب ہے آسمان سے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جتنی آسمانی کتابیں تھی پہلے جو نازل ہوئی تھی اس میں کہیں نہ کہیں تبدیلی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری امتوں کو دی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے لحاظ سے اس کو باقی رکھا، اپنے نفس کے خلاف جہاں بھی بات آ رہی تھی اس کو تبدیل کر دیا۔ لیکن قرآن مجید کے بارے میں کیا فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس کو نازل کیا۔ یہ جو ذکر ہے، یہ جو یاد ہے اللہ تعالیٰ کی یعنی قرآن مجید، اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اسی لیے آپ دیکھیے دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں قرآن مجید آپ کو ایک جیسا ہی دکھے گا۔ جو آپ کو تھوڑا سا فرق جہاں ملتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، یہ جو فرق ہے یہ قرآن مجید کے نزول کے وقت سے ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف، یہ قرآن مجید جو ہے نا، عرب کے جو سب سے فصیح ترین لہجے تھے نا وہ 7 لہجوں میں نازل ہوا۔ یہ قرآن مجید کے معجزات میں سے ہے۔ اب ہم ان احادیث مبارکہ کی طرف آئیں گے، ایک ایک کر کے آپ احادیث دیکھیے۔ ویسے تو آپ کون سی بھی حدیث شریف کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجیے، صحیح بخاری شریف دیکھیے، صحیح مسلم شریف دیکھیے، ترمذی شریف دیکھیے، سنن ابو داؤد دیکھیے، سنن نسائی دیکھیے، ابن ماجہ دیکھیے، مسانید میں سے امام احمد بن حنبل کی مسند کو دیکھیے، ہر جگہ آپ کو ایک خاص باب ملتا ہے فضائل قرآن، پھر فضائل سور کا الگ سے ملتا ہے، یعنی سورت کی جمع ہے سور، سین و را، سورتوں کی فضیلتیں الگ ہے، قرآن مجید کی فضیلتیں الگ ہے۔ تو بکثرت احادیث وارد ہیں، اس میں سے چند احادیث میں آپ کو آج بتاؤں گی۔ نمبر سے اگر آپ کو احادیث کے نوٹ کرنا ہے تو ساتھ کا ساتھ نوٹ کریے۔ سب سے پہلے ہم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث کو پڑھتے ہیں جن میں سے آپ میں سے اکثر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف کی ہے یہ حدیث شریف، اسی طرح ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں۔ بخاری شریف میں جو حدیث ہے اس کا نمبر کیا ہے 4739، اور ابن ماجہ میں بھی ہے حدیث، یہ 4 کتابوں کے نام آپ لکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر ہونا ہمیں اس حدیث میں بتایا ہے اور 2 حصوں میں اس کو تقسیم فرما دیا۔ پہلا وہ جو قرآن کو سیکھ رہا ہے اور دوسرے حصے میں وہ لوگ آئیں گے جو قرآن کو سکھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جو بھلائی ہے اس امت میں رکھی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھلائی کو قرآن مجید کے سیکھنے سے جوڑ دیا ہے، اور بھی الگ الگ مواقع پہ فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے، بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، فرمایا، اور ایک مرتبہ فرمایا کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، جو اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھا ہے۔ لیکن آپ تمام احادیث مبارکہ کو دیکھتے جائیے، کہیں نہ کہیں اس کا معنی اس سے جڑ کے نکلتا ہے، یعنی قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھانا جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو بہت وسیع ہے۔ یعنی آپ اگر دیکھیں حضور نے سب کو ان 2 حصوں میں ڈال دیا، جتنی بھلائی ہے یا تو قرآن
قرآن سیکھنے میں ہے یا سکھانے میں ہے؟ اب قرآن سیکھنے میں ہے سے مراد کیا ہے؟ اب ایک چھوٹا بچہ جو الف با تا سا پڑھ رہا ہے تاکہ قرآن مجید کو پڑھنا سیکھے، اب تب جو پڑھ رہا ہے کیوں پڑھ رہا؟ اس کو کل کے دن الحمدللہ رب العالمین کہہ کے قرآن مجید کو روانی سے پڑھنا ہے، تو وہ بھلائی میں وہ بچہ بھی شامل ہو گیا۔ جو بڑے لوگ سیکھ رہے ہیں قرآن کی تجوید وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، جو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں علماء کرام ہیں، مدارس میں جو بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، جو لوگ فقہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ یہ کیسا شامل ہوئے؟ کیونکہ احکام قرآن مجید میں ہی آئے ہیں، احادیث شریفہ میں آئے ہیں، تو قرآن اور حدیث سے جو احکام نکلے اسی کو فقہ کہتے ہیں۔ تو فقہ پڑھنے والا بھی قرآن سیکھنے والا ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ فقہی احکام کو ثابت کرنے کے لیے قرآنی آیات پڑھائی جاتی ہے۔ اسی طرح حدیث شریف پڑھنے والا بھی اس میں شامل ہو گیا، کیونکہ حدیث شریف جو ہے وہ قرآن مجید کی تشریح ہے، اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، یعنی ایسی وحی ہے احادیث مبارکہ جو نماز میں اس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ بھی وحی ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید سیکھنے والوں میں یہ سب شامل ہو گئے۔ اسی طرح آپ دیکھیے سکھانے والوں میں کون آ گئے؟ الف با تا سا پڑھانے والا استاد بھی اس بھلائی میں شامل ہو گیا، ایک بڑا مفسر بھی اس کے اندر شامل ہو گیا، ایک بڑا فقیہ بھی اس کے اندر شامل ہو گیا، تجوید پڑھانے والا استاد بھی اس کے اندر شامل ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑے گروہوں میں ان لوگوں کو شامل فرما لیا اور فرمایا کہ تم میں سب سے بیسٹ وہ ہے، سب سے بہترین وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کو یا سیکھ رہا یا سکھا رہا۔ اگر دونوں بھی نہیں کر رہا تو پھر اس کو سوچنا چاہیے، توجہ دینا چاہیے کہ خرابی ہو رہی ہے، اس کی زندگی میں بہت بڑی کمی ہے، اس کی زندگی میں جو کمی ہے اور اندھیرا ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اسی معنی کو ہم سمجھتے ہیں دوسری حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخریب۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث کا نمبر دیکھیے 2913۔ کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ شخص جس کے دل میں تھوڑا بھی قرآن نہیں ہے، ذرہ برابر بھی قرآن نہیں ہے، اس کا دل کیسا ہے؟ ویران گھر کی طرح۔ یعنی ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں قرآن مجید ہو۔ اسی لیے دیکھیے قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو بھی ہم سورہ فاتحہ یاد دلا دیتے ہیں، قل هو اللہ احد اس کو یاد ہوتا ہے، فلق اور ناس یاد ہوتا ہے، لیکن پریشانی ہماری یہ ہے کہ ہم آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ نہیں کرتے۔ مختصر سورہ یاد ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن 30واں پارہ پورا یاد ہونا چاہیے۔ اسی طرح دو دو رکوع کے جو صورتیں ہیں جیسے سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے، اسی طرح سورہ فتح ہے، سورہ نوح ہے، یا حوامیم میں سے جو صورتیں ہیں وہ صورتیں بھی حامیم سے جو شروع ہوتے ہیں، بعض مختصر ہے بعض طویل ہے، تو جو مختصر صورتیں ہیں اس کو بار بار روز روز پڑھنے سے یاد ہوتے ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ جس کے دل میں قرآن مجید کا تھوڑا بھی حصہ نہیں ہے، چند آیتیں ہوں یا پھر سورہ ہو، بالکل جس کے دل میں قرآن نہیں ہے، اس کا دل کیسا ہے؟ ایک ویران گھر کی طرح ہے۔ تو ویران گھر میں جس طرح رونق نہیں ہوتی، وہاں پہ کوئی آتا جاتا نہیں اور کوئی رہتا بھی نہیں ہے وہاں پہ، تو بالکل وہ گھر کی مثال ہے اس شخص کے دل کی جس میں قرآن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل میں قرآن نہیں ہے، اس کا مطلب یہ اللہ کی یاد بھی نہیں ہے۔ صحیح معنی اللہ تعالیٰ کی یاد جس کے دل میں بسی ہوئی ہوں گی تو وہ گھر کیسا ہوگا؟ آباد گھر کے جیسا ہوگا، لوگوں کا جہاں پہ آنا جانا رہتا، جو گھر بسا ہوا۔ اور ایک حدیث شریف یہاں پہ ہم پڑھیں گے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بہت پیاری حدیث شریف ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھنے والے مومن اور نہیں پڑھنے والے دونوں کے بارے میں بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن مثل الاترجہ ریحها طیب وطعمها طیب۔ فرمایا کہ جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے، یعنی وہ ہے بھی مومن اور قرآن بھی پڑھتا ہے، دو اچھائیاں اس کے اندر جمع ہیں، تو اس کی مثال اترجہ کی جیسی ہے۔ اترجہ کو ترنج بھی بولتے اردو میں، تو فرمایا کہ اترجہ کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہ ایسا پھل ہے جو خوشبو میں بھی اچھا ہے اور مزے میں بھی اچھا، خوشبو بھی عمدہ ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس مومن کی مثال جو لا یقرأ القرآن، قرآن نہیں پڑھتا، کیسی ہے؟ مثل الثمرۃ لا ریح لها وطعمها حلو، ایسی ہے جیسے اس کی کوئی بو نہیں ہے لیکن اس کا مزہ بہت اچھا ہے، بظاہر اس کی بو نہیں ہے لیکن بہت عمدہ ہے، آپ بہت سارے میووں کو اس میں لے سکتے، کھجور بھی ہو سکتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ منافق کی مثال جو قرآن کو پڑھتا ہے مثل الریحانہ، خوشبو کی طرح، عطر ہوتا نا جو یا پرفیوم ہوتا، خوشبو جو ہوتی اس کی خوشبو تو بہت اچھی رہتی لیکن اس کا مزہ بہت کڑوا رہتا۔ تو حضور نے یہ مثال کس کو دی؟ ایسے منافق کو جو ہے تو منافق، دل میں اس کے ایمان نہیں ہے، بظاہر مومن بن کے پھر رہا لیکن دل میں ایمان نہیں ہے، لیکن پڑھ رہا قرآن مجید۔ تو فرمایا کہ خوشبو کی طرح ہے اس کی مثال کہ قرآن مجید اس کے، وہ اگرچہ زبان سے پڑھ رہا ہے تو اس کی خوشبو مہک رہی ہے لیکن اس کے دل میں
میں نہیں ہے قرآن شریف منافق ہے وہ. تو فرمایا کہ خوشبو کی طرح ہے کہ جس کی خوشبو تو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے. اور فرمایا کہ اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا، مثل الحمدلتی لیس لها ریح وطعمها مر. وہ جو منافق بھی ہے اور قرآن بھی نہیں پڑھتا، اپنے آپ کو مومن بولتا ہے، تو فرمایا کہ اس کی مثال حنظلہ کی طرح ہے. حنظل بولتے ایک کڑوے پھل کو بولتے ہیں اور اس کو اندرائن بھی بولتے. تو فرمایا کہ یہ سخت کڑوا پھل ہوتا، وہ بھی خراب رہتی اس کی اور مزہ بھی خراب رہتا. تو یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے اور بڑے توجہ کی ضرورت ہے. یہاں پہ دیکھیے قرآن پڑھنے کی جب بات ہو رہی تو ہم تو یہی سمجھتے عام طور پہ کہ قرآن تو بس مسلمان پڑھتے ہیں، یا تو وہ نیک عمل کرنے والا اچھا مسلمان رہیں گا یا پھر گناہگار مسلمان رہیں گا، یا تو قرآن پڑھیں گا یا تو نہیں پڑھیں گا. اسی کے اندر ہماری بات ختم ہو جاتی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دلوں کی کیفیتوں کو، حالتوں کو بھی جاننے والے تھے، حضور سب کو سمجھتے تھے کون واقعتاً مسلمان ہے اور کون یہاں پہ بظاہر مسلمان بن کے بیٹھا ہوا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں لگاتے، وہ لوگوں میں آتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، حضور کی بارگاہ میں بھی آتے تھے اور کیا کرتے تھے، عجیب عجیب منہ بناتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہمیں سنائی نہیں دے رہا آپ کیا بول رہے ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق ہیں، ہم ان کو مار دیں گے، قتل کر دیں گے. حضور نے فرمایا، منع فرما دیا اور کہا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں، یعنی مشرکین کے ساتھ جنگ ہو رہی. یہ بات تو سمجھ میں آتی، لیکن جو لوگ آ کے مجلس میں بیٹھ رہے ہیں ان کو کیسے مارا جا سکتا. حضور خاموش بیٹھے رہے، سکوت فرمائے. پھر کیا ہوا، سورہ منافقون نازل ہو گئی، پورا سورہ نازل ہو گیا. کن لوگوں کے بارے میں؟ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے ہیں پیچھے جا. جب حضور کے ساتھ ہوتے تو بہت اچھی باتیں کرتے، جب ان کے پاس جاتے تو کہتے انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. کفار و مشرکین کو بولتے، ہم ان کا مذاق اڑانے کے لیے ان کے پاس جا کے بیٹھے. تو اس زمانے میں جب منافقین تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پہ موجود تھے، تو آپ سوچئے کہ اس زمانے میں کتنے لوگ نہیں ہوں گے. تو ان کی علامتوں سے ان کو پہچانا جاتا ہے. ایک مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ ایسا نور ڈالتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک بے ایمان کو سمجھ لیتا ہے، اس کے خرابیوں کو سمجھتا ہے. تو منافق جو ہوتا ہے وہ بظاہر قرآن پڑھتا ہے. اور گمراہ لوگوں کے بارے میں بھی حضور نے کیا فرمایا، آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو سفہاء الاحلام، جن کی عقلیں بہت کم ہوں گے بے وقوف، کم عمر ہوں گے، حدثاء الاسنان، عمریں بھی کم ہوں گی. اس کے بعد فرمایا کہ وہ کیا کریں گے، قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. قرآن نیچے نہیں اترے گا، حلق سے کا مطلب کیا ہے، زبان سے پڑھ رہے ہیں تو اس کی مثال حضور نے ایسی دی کہ نیچے نہیں اتر رہا، یعنی دل تک نہیں جا رہا ان کے قرآن مجید، صرف زبانی طور پہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں منافقین ہو گئے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ قرآن وہ پڑھ تو رہے ہیں، ان کی مثال خوشبو کی طرح ہے، مزے میں کڑوا ہے لیکن سونگنے میں اچھا ہے. گمراہوں کے بارے میں کیا فرمایا، قرآن ان کے دل میں نہیں جائے. اس کے بعد فرمایا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو ہم لوگ یہاں پہ قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ گمراہ کون ہے اور ہدایت یافتہ کون ہے، تاکہ سیکھنے میں آپ کو پریشانی نہ ہو. بہت سارے لوگوں کو خواہش ہوتی سیکھنے کی، کس کے بھی پاس کیا کرتے، وہاں پہ درس قرآن ہو رہا، ان قرآن سکھا رہے ہیں، چلے جاتے. لیکن وہ جانا اتنا برا ہوتا کہ آدمی پہلے تو نمازی تھا، ٹھیک ہے، ایماندار تھا، اس حد تک اس کا گزر بسر ہو جاتا تھا بحیثیت مومن کے. لیکن اب کیا ہوتا، وہاں سے جو سیکھ کے آتا ہے عمل میں بہت آگے بڑھ جاتا، اعمال اس کے بہت اچھے ہو جاتے. لیکن کیا ہوتا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگ جاتا اور ہر ایک دوسرے کو بدعتی یا مشرک سمجھنے لگتا ہے. سامنے جو بھی آتا ہے، ماں ہو، باپ ہو، ماموں ہو، خالہ ہو، نانا دادا کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑے کو گمراہ کہنے لگتا ہے. تو خرابی کہاں تھی، قرآن شریف پڑھنے میں خرابی نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنے کے جو طریقے ہیں اس میں خرابی آ رہی، اور جس سے قرآن پڑھا جا رہا ہے اس سے خرابی آ رہی. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس سے پڑھ رہے ہیں اور وہ پڑھانے والا بھی مومن ہے یا منافق. منافق آپ کسی کو بولنا نہیں ہے منہ سے، ارے یہ تو منافق ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اگر نور ڈالا، آپ کو چیزیں سمجھ میں آتی ہے، لوگوں کے دل کا کوٹ اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ اپنے حد تک اس کو رکھنا ہے. میں یہ نہیں بول رہی ہوں کہ آپ زبان سے بولیے، لیکن اپنی حفاظت بھی کرنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کیا فرمایا حضور نے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. حیرت انگیز بات ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بلندی عطا فرمائے گا اور بہت سارے لوگوں کا درجہ نیچا کر دے گا، ان کو گرا دے گا. عجیب بات ہے، قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، قرآن سے تو صرف ہدایت ملنی چاہیے. لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ گمراہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں پڑھتے، وہ
فقہ کو نہیں پڑھتے. اب دیکھیے یہ اہل حدیث جو ہیں، اہل حدیث کیا کرتے؟ حدیث 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 بولتے، فقہ کو وہ لوگ پلٹ کے نہیں دے. تو بات کیا چل رہی تھی کہ قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو بلندی بھی دیتا ہے، ان کے درجے گرا بھی دیتا ہے. تو قرآن کے ذریعے یہ کیسے گمراہ ہوتے؟ گمراہ کیوں ہوتے؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ قرآن کو خود وہ سمجھیں، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے ویسا سمجھنا نہیں چاہتے. فقہ میں کیا کیا ہے علماء نے؟ اس کے معنی اور مفاہیم کو نکال کے ایک دم اس کو فائن کر کے، فائنسٹ سمجھے، آخری اس کے لیول پہ پہنچا کے اس سے زیادہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہزارہ لوگ ایک جگہ جمع ہوتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کے بارے میں آپ دیکھیں تو ان کی مجلس میں ہزاروں لوگ ہوتے تھے جو ایک ایک مسئلے کا حل نکالتے. اب یہ جو رفع یدین کر کے آپ لوگوں کو لوگ پریشان کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ مسئلہ ثابت کرنے کے لیے امام اعظم جتنی احادیث ان کے پاس میسر تھی وہاں پہ، پہلی صدی میں وہ تھے نا امام اعظم، دوسری صدی میں ان کا انتقال ہوا. بہت سارے تابعین کو تابعین تو خود وہ تھے، بہت سارے صحابہ کا انہوں نے ان سے صحبت حاصل کی، ان کی زیارت صحابہ کی. تو جو احادیث ان کو مل سکتی، 4000 اساتذہ تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے. تو آپ سوچیں انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی. تو انہوں نے مسائل کو نکال کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، مسائل کو انہوں نے مدون کیا ہے. تو اب آج کا آدمی 1400-1500 سال بعد آ کے بولے کہ نہیں مجھے تو قرآن سے سمجھنا ہے، مجھے حدیث شریف کی بھی ضرورت نہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث کی ضرورت ہے، حدیث سے پڑھنا ہے، فقہ کی ضرورت نہیں ہے. تو قرآن کا صرف اور صرف قرآن پہ ڈیپینڈ ہو جانا یا پھر قرآن اور حدیث پہ ڈیپینڈ ہونا، فقہ کا انکار کرنا، یہ دو بھی گمراہی ہے. اور اسی زمانے میں پہلی اور دوسری صدی میں ہی یہ بات طے ہو گئی کہ جو مجتہدین نے احکام قرآن مجید سے نکالے ہیں اسی پہ عمل کرنا ضروری ہے. اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جب گھر بنانا ہے تو انجینئر کی ضرورت پڑتی. ہر فن کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے ماہر کے پاس جاتے. تو یہ بات لوگوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ فقہ کے لیے قرآن مجید سے احکام نکالنے کے لیے اس کے جو ماہر ہیں ان کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں جو ماہر تھے، جن کو قرآن مجید کی آیت کے مختلف معنی معلوم تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر جو ہے نا، کتنے 40 اونٹ شاید آپ نے فرمایا. جب میں حدیث شریف کو انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں الفاظ بھی اس کے بتاؤں گی آپ، تو اتنے اونٹ بھر جائیں گے صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر. آپ کو تو صرف الحمدللہ رب العالمین آپ ہجے کر کے سیکھے، اس کے بعد میں الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے، یہ ترجمے کا آپ رٹا مار کے اس کے بعد میں آپ فقہ کا انکار کر دے رہے ہیں. کیا بولتے ہو آپ بڑے اہل حدیث ہیں؟ تو یہ سب کیا ہے؟ گمراہی کی باتیں ہیں. یہ ایسی بات ہو گئی کہ آپ دوائیں بنانے کے 2-4 فارمولے یوٹیوب سے ادھر ادھر سے سیکھ لیے، اس کے بعد خود ڈاکٹر بن کے بیٹھ گئے. ایسوں کو تو قیامت کی پکڑ کا تو چھوڑ دیجیے، پولیس آگے پکڑ کے لے کے چلے، کلینک کھول لے کے بیٹھ جاتے. بعض رہتے واقعتاً رہتے نرسنگ کرتے کرتے اپنے آپ کو ڈاکٹر بنا کے پیش کر دیتے لوگوں کے سامنے. تھوڑا بہت کچھ بھی سیکھ لیتے، اپنے آپ کو ڈپلوما کر لے کے خالی انجینئر بول لیتے اپنے آپ. چلو ڈپلوما تو کرا، بعض لوگ تو نہیں کر کے بھی بول لیتے. تو چیزیں خالی تھوڑی تھوڑی سیکھ لینے سے نہیں ہوتا، بلکہ باضابطہ جنہوں نے علم کے لیے اپنی زندگی لگا دی، بلکہ زندگیاں ایک ساتھ صرف کی، اس کے بعد محنتیں کر کے احکام کو نکال کے، یعنی آپ یہ سمجھے کہ انہوں نے کھیتی باڑی کی، فصل اگائی، فصل کاٹی، پھر اس کے بعد اس کو الگ کیا، پھر اس کو آپ گیہوں کی مثال لیں، جب گیہوں نکل گئے تو پھر اس کو پیسا، اس کا بھوسا الگ کیا، پھر آٹا جو تھا اس کو گوندا، روٹی بنائی، اس کے بعد میں روٹی کو پکایا گیا. وہ پکی ہوئی روٹیاں آپ کے پاس ہیں. یہ جو فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی ہے، فقہ مالکی ہے، یہ چاروں فقہ نا الگ الگ طریقے سے بنائی گئی روٹیاں ہیں. سب کا طریقہ ایک ہی ہے، بس تھوڑا سا فرق، اسی لیے چاروں برق ہے. اب یہ جو لوگ ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ نہیں، ہم ہی کھیتی باڑی کریں گے، ہم ہی فصل کو کاٹیں گے، ہم ہی روٹی بنائیں گے. اب یہ تو آپ تو 70 سال کی بھی آپ کی اگر زندگی ہوئی نا، آپ پہنچ نہیں سکتے وہاں تک. تو یہ جو فتنہ اٹھایا گیا ہے کہ قرآن پڑھنا ہے، ترجمہ قرآن پڑھنا ہے، تفسیر قرآن پڑھنا ہے، تو قرآن پڑھنا اچھی بات ہے، تفسیر پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن ان کی جو نیتیں ہیں جس وجہ سے یہ لوگوں کو قرآن قرآن کہہ کے بلا رہے ہیں اس میں کھوٹ ہے. وجہ کیا ہے ان کے بلانے کی؟ فقہ سے دور کرنا ہے، فقہ کی اہمیت کو گھٹانا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو قرآن کی تلاوت کرنا ضروری ہے، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، فرض ہے قرآن کی تلاوت کرنا. پھر بہت سارے لوگوں پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن کو تدبر کر سکیں. بالکل جاہل آدمی ہے بھائی، صرف اس کو سورہ فاتحہ قل ہو اللہ آتا. اگر آپ کہیں کہ ہر آدمی پہ فرض ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھے، ہر آدمی پہ
فرض ہے اگر آپ کہہ دیں. تو پھر ایک گاؤں والا ہے، دیہاتی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں آتا، کلمہ طیبہ آتا، نماز پڑھنے بھی نہیں آتا، اب اس کو آپ قرآن سمجھ کے پڑھو گے تو انہیں تو مر جائیں گا. 2 ٹائم کی روٹی کھا لیا تو اس کے لیے بڑی بات ہے، روٹی کے واسطے اگر انہیں محنت کر لیا 2 ٹائم کی، وہ بڑی بات ہے اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے، مشکل نہیں کی ہے. قرآن کی تلاوت سب کے لیے ہے لیکن سمجھنا ان کے لیے ہے. اللہ نے جن کو توفیق دی، جن کے لیے راستے ہموار ہوئے، اتنا یاد کرنا سب کے لیے ضروری ہے جس سے وہ نماز درست کر سکے. جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے اور دیگر صورتیں ہیں، مختصر صورتیں. آیت الکرسی ہے، فضیلتوں والی صورتیں ہیں. پھر آمن الرسول جو سورہ بقرہ کا آخری حصہ ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ قرآن مجید کا سمجھنا جو ہے نا، پوری قرآن مجید کا سمجھنا ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، جن کے پاس ہمت ہے اس کی. اب جو آدمی کو صرف اتنا معلوم ہے، تھوڑے تھوڑے واقعات معلوم ہے، اس کو زیادہ آتا نہیں، قرآن مجید پڑھ لیتا ہو یا پڑھ لیتی. لیکن اب دیکھیے آپ گھروں میں جتنے ہمارے بزرگ ہیں، آپ کتوں کو پریشان کریں گے. ان لوگ بولیں گے میری تو زندگی برباد ہو گئی قرآن میں نہیں سمجھ کے پڑھی. تو اگر آپ پڑھ رہے ہیں آپ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسروں کو پریشان نہیں کرنا ہے، دوسروں کو آپ گمراہ ہو گئے، آپ کی زندگی پوری برباد ہو گئی، یہ طریقہ نہیں ہے. اب دیکھیے صحابہ کرام میں سے کتنے ایسے تھے، کیا صرف جوان ہی لوگ صحابی تھے؟ کیا بوڑھے بھی تھے، داخل اسلام ہوئے تھے، پوری زندگی تو جیسی تھی ویسی تھی، لیکن آخری زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پہ ایمان لائے. تو قرآن کو سمجھنا آپ ایسا دیکھ کے جو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں یہ تو سمجھنا ہے، لیکن واقعات جو جن کو معلوم ہے، جیسے ایک عام آدمی ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے یا ایک خاتون ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ ایک نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں کشتی بنائے تھے، ایسا ہوا تھا، طغیانی آ گئی تھی، یہ بھی معلوم. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ معلوم، آدم علیہ السلام کا قصہ معلوم، جنت کا، یہ سب جو معلوم ہے قرآن مجید کے واقعات ہے. تو کیا اس کو قرآن کا علم ہے؟ نہیں ہے، کسی حد تک وہ قرآن کا علم رکھتا ہے، اور جب اگر اس کو فقہ کا علم ہے تو کسی حد تک وہ فقہ کو بھی جانتا ہے. اب ہر آدمی کو آپ سکھانے بیٹھ جائیں گے تو یہ کیسا ہوگا؟ بندر کے ہاتھ میں آپ تلوار دے کے چھوڑ دیے، ایسی بات ہو جائے. تلوار تو مجاہد کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. ایک گھوڑا کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے؟ مجاہد کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. آپ ایک چھوٹے بچے 15-16 سال کے بچے کو، جس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، گھوڑا دے کے چھوڑ دیے، وہ کیا کریں گا؟ خود بھی گر جاتا، کہیں بھی لے جا کے ٹھوک دیتا. تو چیزیں کیا ہے، یہ باریکی سے سمجھنے کی ہے، اور ان کے جو فتنے ہیں نا، یہ فتنوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حدیث شریف جو میں آپ کو بتا رہی تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بلند فرمائے گا اور بہت ساروں کو نیچے کرے گا، گرا دے گا. اب اسی معنی میں ایک آیت مبارکہ بھی میں آپ کو سناتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، سورہ بقرہ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یعنی اس قرآن مجید کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. اس کے بعد فرمایا کہ یہ قرآن سے وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو فاسق. حضور نے فرمایا کہ قرآن ان کے دل تک نہیں پہنچے. یہ میں آپ کو بار بار کیوں بتا رہی ہوں؟ تاکہ آپ ان لوگوں سے متاثر نہ ہوں. ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرما دیا تھا کہ یہ جو گمراہ ہیں ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو چھوٹا سمجھو. یعنی صحابہ کی نمازیں، وہ صحابہ جن کے اعمال ایسے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر احد پہاڑ جتنا سونا اگر خرچ کرے، احد پہاڑ جتنا کیا خرچ کرے؟ سونا اگر خرچ کرے تو اس کا جو ثواب ہوگا، یعنی بہت بڑا ثواب ہوگا نا. آپ کو سوچ لیجئے 1 تولہ سونا، آپ کسی غریب بچی کی شادی میں کیا کرتے؟ 1 تولہ 2 تولہ سونا ان کو آپ کیا کرتے؟ ارے یہ بچی ہے فلاں کی شادی ہو گئی تو اچھا رہتا بول کے آپ دے دے. تو کتنی آپ 70,000 روپے تولہ ہے. خالی آپ تولے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کلو کی بھی نہیں ہو رہی. تو آپ یا میں اگر ایک احد پہاڑ جتنا سونا میرے ہاتھ میں اگر آ جائے، میں خرچ کر دوں یا آپ خرچ کر دیں، تو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے تو پھر بھی صحابہ کرام کے ایک مٹھی یا پھر ایک سا آدھا سا جو خرچ کرنے کے برابر بھی وہ نہیں ہوں گا. یعنی پو کلو یا آدھا کلو وہ جو خرچ کرے تو ان کو جتنا ثواب ہے اتنا ثواب اس کا نہیں ہے، یعنی بہت بڑا ثواب ہے ان کا. تو ان صحابہ سے حضور نے فرمایا کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے چھوٹا سمجھو گے، اور ان کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزوں کو کمتر سمجھو. تو یہ کیسے دکھاوا کرنے والے لوگ تھے ہوں گے کہ صحابہ کو بھی ایسا لگتا تھا کہ ارے یہ تو نماز پڑھتے، ان کی نماز ہے، ان کا روزہ ہے. تو دل میں جب کھوٹ آ جاتی، دل میں جب خرابی آ جاتی نا، تو عبادتیں اور روزے بھی فائدہ مند نہیں ہوتے. صحابہ کو بھی متنبع فرما دیا حضور. تو آیت مبارکہ کیا تھی؟ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی کے ذریعے بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے. وما یضل به الا الفاسقین، اور اس کے ذریعے جو گمراہ ہوتے ہیں وہ فاسقین ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور مومنین میں ہمارا شمار فرمائے. اور فضائل میں چند حدیث آپ کو بولوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تو لحاظ رکھا ہے، یہ جو
قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور عالم ہے قرآن مجید، لیکن وہ آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا امتی ہے جس کو صرف قرآن مجید کی تلاوت آتی ہے، اٹک اٹک کے بھی پڑھتا ہے، اس کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے۔ آج کل تو لوگ یہ بولتے ہیں نا، یہ جو گمراہ فرقے ہیں یہ کیا بولتے، نہیں بھائی ایسا نہیں پڑھنا ہے۔ ایک بزرگ عورت مجھے بولی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ روزانہ قرآن مجید کا ایک پارہ پڑھتے تھے، پڑھنا چھوڑ دیے، بولے کہ اماں لوگ ایسا بول رہے ہیں کہ بغیر ترجمے کے پڑھے تو گناہ ہوتا ہے، یعنی کچھ بھی الٹ پلٹ لوگوں کو بول دینا، ڈرا دینا اور جو عمل وہ کر رہا اس سے بھی دور کر دینا۔ تو میں بولی نہیں بالکل ایسا نہیں ہے، آپ قرآن مجید جیسا پڑھتے تھے ویسا پڑھتے رہیے، ایک ایک حرف پہ ثواب ہے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔ یہ فضیلتیں کیوں بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آدمی اپنے درجے کے لحاظ سے کام کرے، بوڑھا آدمی ہے، صرف تلاوت قرآن وہ سیکھا ہے، اب مرنے کے قریب آ گیا، کیا کریں گا انہیں؟ اگر ہمت ہے، سکت ہے تو پڑھنا شروع کریں گا، سیکھنا شروع کریں گا، نہیں ہے تلاوت بھی کر رہا نا خالی تو نجات پا جائیں گا۔ تو لوگوں کو یہ کیا کرتے، پریشان کرتے رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے ایک نیکی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی، یعنی ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملے گی۔ اس کے بعد فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم پہ ایک نیکی ملتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا ولکن الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف، یعنی الف لام میم 3 حروف ہوئے اور ہر حرف میں ایک ایک حسنہ ہے اور ہر حسنہ جو ہے وہ 10 کے برابر ہوتی، یعنی الف لام میم اگر کوئی پڑھا تو اس کو 30 نیکیاں، اور ایک نیکی کے لیے بھی آدمی قیامت کے دن ترسے گا، ایک ایک نیکی کے لیے۔ تو آپ قرآن مجید کی تلاوت سے جو نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں وہ کریں، اس میں کمی نہیں آنا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرے، ترجمہ جو یہ ڈھنڈورا پیٹے لوگ، تو کیا کرنے لگے، جب بھی قرآن پڑھتے ہیں ایک رکو قرآن پڑھتے ہیں، ایک رکو ساتھ میں ترجمہ پڑھتے، نہیں، آپ تلاوت کی لذت لیجیے، آپ اچھا قرآن پڑھنا سیکھیے، تجوید سے قرآن پڑھیے، اس کو مزے سے پڑھیے اور اچھی آواز میں پڑھیے، آپ کے دل میں ایک سکون کی کیفیت آنی چاہیے۔ اچھے قاری کو سنیے، آپ ان کی طرح پڑھنے کی کوشش کریے، یہ سیکھنا آپ کا اضافی عمل ہے۔ قرآن مجید کو جو آپ سمجھنے کی، اس کو تدبر کی جو کوشش کر رہے ہیں، یہ آپ کا اضافی عمل ہے، لیکن وہ سیکھنے سے پہلے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت میں پابند ہو جائیں۔ روزانہ آپ ایک رکوع پڑھیں، ایک صفحہ پڑھیں، ایک پارہ پڑھیں، پاؤ پارہ پڑھیں، جتنا آپ سے ممکن ہو سکے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کی آپ کو عادت ضرور ڈالنا ہے۔ آپ اگر چاہیں تو اپنی ڈائری میں نوٹ کر سکتے ہیں، جہاں پہ نمازیں آپ نوٹ کرتے ہیں، 5 نمازیں، پھر اشراق کی نماز اور چاشت کی نماز، گھر سے نکلنے سے پہلے، کالج جانے سے پہلے، مدرسہ جانے سے پہلے، اسکول جانے سے پہلے، آپ یا پھر جاب کرنے جاتے یا پھر آپ گھر میں رہتے، جہاں بھی ہیں آپ 8 بجے آپ 2 رکعت اشراق پڑھ لیے، کیونکہ ایک کامل حج اور عمرے کا ثواب ہے اس میں۔ اس کے بعد 2 رکعت آپ چاشت پڑھ لیے، اس میں بہت عظیم ترین صدقے کا ثواب ہے، یہ آپ پورے نوٹ بک میں لکھ لینا۔ پھر ایک صفحہ قرآن مجید یا ایک رکوع قرآن مجید کی تلاوت، 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، 100 مرتبہ استغفار، الگ الگ ٹائم آپ مقرر کر لیے، آپ کا دن کیسا جاتا آپ دیکھیے، اس کے بعد آپ کو پھر پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا۔ سب کام اپنی جگہ چلتے رہتے، لیکن ہم اگر توجہ کے ساتھ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر اس کو ہم سمجھ کے پڑھ رہے بھی تو وہ فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم تلاوت ہی نہیں کر رہے قرآن مجید کی۔ تو اور قرآن مجید کی تلاوت میں مصروفیت جو ہوتی ہے آدمی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من شغلہ القرآن وذکری عن مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، جتنے مسائل ہیں دنیاوی اعتبار سے، جو بھی کمی ہے زندگی میں، سب کمی اس سے دور ہونے والی ہے اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کو لازم کر لیں اور پکڑ لیں۔ کیا فرمایا حضور نے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کو قرآن نے مصروف کر دیا اور میرے ذکر نے مصروف کر دیا، اس کو دوسرے چیزوں کے کرنے کا موقع نہیں مل رہا، دعا کرنے کا بھی موقع نہیں مل رہا اس، یعنی آپ نماز پڑھنے کے بعد میں فوری کیا کر رہے ہیں، یہ نماز کے بعد مجھے یہ سورہ پڑھنا ہے، فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنا ہے، ظہر کے بعد سورہ نو پڑھنا ہے یا سورہ فتح پڑھنا ہے، عصر پڑھ رہے ہیں پھر 2 رکوع ہے سورہ نبا کے پڑھ لے رہے ہیں، پھر مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں، کیونکہ سورہ واقعہ پڑھنے سے زندگی میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا، عشاء کے بعد آپ کیا کریں، سورہ ملک 2 رکوع پڑھ لے رہے ہیں، سورہ ملک پڑھنے سے کیا ہوتا، خبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ آپ اپنے آپ کو اس طرح بزی رکھے ہوئے ہیں، آپ پھر کیا کریں، سونے سے پہلے قل اللہ بھی پڑھیں، فلق ناس پڑھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو قرآن نے مصروف کر دیا اور میرے ذکر نے مصروف کر دیا، تو فرمایا کہ میں اس کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرماؤں گا۔ جو دعا کر کے مانگتے ہیں وہ تو اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ نے بار بار فرمایا کہ دعا کرو، مانگو، میرے اسماء الحسنی کے ذریعے مانگو، اس طرح مانگو، گڑ گڑا کے مانگو، سب فرمایا، ان کو تو عطا فرمانا ہی ہے، اللہ تعالیٰ
ताला ने अपने जिम्मे करम पे लिया, अल्लाह अता फरमाएगा। लेकिन जो लोग दुआ भी नहीं कर सक रहे, मुख्तसर दुआ कर रहे हैं, उसके बाद आपका टाइम खत्म हो जा रहा है, लेकिन आप कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, तो क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, जिसको कुरान ने और मेरे जिक्र ने मसरूफ कर दिया है उसको मैं मांगने वालों साइलिन से भी ज्यादा अता फरमाऊंगा। फिर हदीस शरीफ का अगला हिस्सा है वफ़द्लु कलामिल्लाहि सुब्हानहु व तआला अला साइरिल कलाम कफ़द्लिल्लाहि तआला अला खल्क़िही, और फरमाया कि अल्लाह ताला के कलाम की फजीलत ऐसी है दूसरे तमाम कलामों पे, यानी आप आला से आला चीज ला लें, आला से आला कलाम ला लें, बहुत बड़े फिलोसोफर के आप बात ला लें, कुछ भी ला लें, तो हुजूर ने फरमाया कि सबसे आला तरीन कलाम तमाम कलामों में अल्लाह का कलाम है, और उसकी फजीलत दीगर कलामों पे ऐसी है जैसे कि अल्लाह ताला की फजीलत उसकी मखलूक पर है। तो ये हदीस के दूसरे हिस्से में कुरान मजीद की फजीलत बयान की, पहले वाले हिस्से में अमल की फजीलत बयान की, कुरान मजीद की तिलावत, कुरान मजीद को पढ़ना, उसको पढ़ाना, उसको समझना समझाना, सब चीजें उसमें आ गई। तो फरमाया कि मैं मांगने वालों को जितना अता करता हूँ उससे ज्यादा इसको अता करूंगा। तो आप सोचे अगर आपकी मसरूफियत अगर कुरान मजीद है तो कौन सी ऐसी आपकी परेशानी बाकी रह जाएंगी जो जिससे आप परेशान हैं, जिसको आप आज फेस कर रहे हैं। आप एक महीने के बाद देखिए आपके दिल में अल्लाह ताला सुकून नाजिल फरमाए। आप कुरान मजीद की तिलावत की पाबंदी करिए, आपके दिल को ऐसा सुकून मिलेगा, अगर आप करते हैं तो आपके लिए मुबारक, बहुत अच्छी बात है। अगर आप पढ़ रहे हैं बेतवज्जोही से निकल जा रहे हैं तो थोड़ी तवज्जो बढ़ाइए, नहीं पढ़ रहे हैं तो तिलावत करिए, तिलावत करते हैं तो तवज्जो बढ़ाइए, और हमेशा जितना भी पढ़ रहे थे थोड़ा और इजाफा कर सकते हैं तो चंद आयतें और इजाफा कर लीजिए, लेकिन पाबंदी जरूर करिए। अच्छा, एक और जो मैं गुमराहों की बात कर रही थी उस बारे में एक जबरदस्त हदीस शरीफ है, अबू दाऊद शरीफ। ये सब अहादीस आपको याद भी रखना है, यानी आप रिकॉर्डिंग सुनना चाह रहे हैं उसको रिकॉर्डिंग सुनिए, अगर आप नोट कर ले रहे हैं तो और अच्छी बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना मिन इजलालिल्लाह इकराम ज़ी शैबतिल मुस्लिम व हामिलिल कुरान गैरिल गाली फीही वल जाफी अन्हु व इकराम ज़ी सुल्तानिल मुक़सित। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की जो इज्जत है, यानी अल्लाह ताला का जो इकराम है, अल्लाह ताला का जो इजलाल है, उसमें तीन चीजें हैं। यानी हम खुद अल्लाह ताला का अदब कर रहे हैं ये तो अपनी जगह है, लेकिन फरमाया कि तीन चीजें ऐसी हैं जिसको करने से अल्लाह ताला का भी अदब होता है। अल्लाह ताला का आदमी अदब कैसे कर सकता है? पहली बात फरमाई कि एक बूढ़ा मुसलमान जो है उसका अदब करने से गोया आप अल्लाह ताला का अदब कर, ये पहली बात हो गई। इकराम शैबतिल मुस्लिम, बुढ़ापे वाला सफेद बालों वाला जो बूढ़ा मुसलमान है, यानी इस्लाम पे उसकी जिंदगी पूरी गुजर गई, आप अगर उसका अदब कर रहे हैं तो बूढ़ा मुसलमान तो बूढ़ी औरत भी आ गई भी इसके अंदर, तो जो बुजुर्ग हैं उम्र में बड़े हैं वो कैसे भी होंगे, उससे लेना देना नहीं है, मुसलमान है बस है, इसीलिए आप उनका अदब करें, तो ये अल्लाह का अदब हुआ। दूसरी बात क्या फरमाई? कुरान मजीद को पढ़ने वाला, कुरान मजीद को अपने सीने में बसाने वाला, उसका आप अदब करेंगे तो गोया कि आप अल्लाह ताला का अदब कर रहे हैं। तीसरी बात क्या फरमाई? जो इंसाफ करने वाला बादशाह है उसका आप अगर अदब कर रहे हैं तो ये अल्लाह ताला का अदब है। तीन बातें पहले तो एक वो जो बूढ़ा हो गया इस्लाम में उसका अदब करना है, दूसरा कुरान मजीद वाले का अदब करना है, तीसरा फरमाया कि ऐसे सुल्तान का जो मुक़सित है, मुक़सित यानी इंसाफ करने वाला है। अब जैसे मुसलमान जो अच्छे हुक्मरान हैं उनकी हमारे दिल में मोहब्बत रहती, जैसे तुर्की का सदर है, और अगर हम यहाँ पे हिंदुस्तान में ले लें जैसे असदुद्दीन अवैसी है, बहुत हम लोगों की मोहब्बत है उनके साथ। आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों के क्या बोलूं सरबराह हैं, तो उनका हम अगर अदब कर रहे हैं, उनसे मोहब्बत कर रहे हैं तो ये अल्लाह ताला से। अभी दूसरे नंबर पे जो फरमाया ना कि कुरान मजीद को उठाने वाला, हामिलुल कुरान, उठाने वाला यानी उसको पढ़ने वाला, उसको याद करने वाला, हुजूर ने इतना नहीं फरमाया, उसकी एक तफसील फरमाई। तफसील क्या की? फरमाया गैरल गाली फीही वल जाफी अन्हु, ये कुरान पढ़ने वाला ऐसा हो जो उसमें गुलू भी ना करे, जो उसमें रूखापन भी ना करे। अब ये गाली क्या है, जाफी क्या है? गुलू करने वाला, रूखापन करने वाला। तो इमाम नववी ने क्या फरमाया इस हदीस की शरह में? इमाम नववी बहुत बड़े मुहद्दिस थे, हदीस शरीफ की उन्होंने शरह लिखी, बहुत सारी उनकी किताबें हैं, मुस्लिम शरीफ की उनकी शरह मशहूर है। इसी तरह उन्होंने 40 अहादीस जमा के अरबाईन नवविया से मशहूर है। तो इमाम नववी क्या फरमाते हैं कि ये हदीस जो है दर्जे के एतबार से ये अच्छी है, हदीस हसन है। और गुलू का मतलब क्या है? उसमें सख्ती करना और हद से ज्यादा बढ़ जाना। अब ये हद से ज्यादा जो बढ़ना है ना, मैं ये हदीस आपको क्यों सुना रही हूँ? ताकि आपको समझ में आए कि कुरान का हामिल, हर हामिल अच्छा नहीं है। हुजूर ने क्या फरमाया? 3 लोगों का जिक्र फरमाया जिनका अदब करना अल्लाह का अदब करना है। फिर फरमाया कि कुरान वाले का अदब करना अल्लाह का अदब करना है, लेकिन कैसा हो वो कुरान का हामिल? उसमें ज्यादती करने वाला ना हो, हद से आगे बढ़ने वाला ना हो। यानी आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। आप एक जाहिल गंवार को भी ये बोल रहे हैं कि कुरान पढ़ो, अरे भाई उन्हें स्कूल भी नहीं गया, मदरसे को भी नहीं गया, उसको कुछ पढ़ना लिखना आता नहीं, बुढ़ा है, आप
नमाज पढ़ना सिखा दीजिए उसको, नमाज पढ़ ले के वो अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाता सलामती के साथ, उसको काफी है इतना, 4 सूरह याद है उसको बस आप ये समझाएं कि हलाल खाना है, ये भी कुरान है ना, कुरान से ही तो हम मसाइल निकाले, ये उलमाए किराम मसाइल निकाल के जो हम तक पहुंचाए। हलाल खाना उसको आप समझाइए, हलाल तरीके से कमाना, बीवी बच्चों के साथ कैसा रहना, अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से कैसे पूरी करना, अगर वो दुकान चलाता है तो फिर नाप तोल में कमी नहीं करना, ये चीजें समझाए। जो भी आप प्रोफेशन में ईमानदारी से करना, ये चीज आपको सिखाना है। अब ये क्या करते, हुजूर ने फरमाया कि गैरल गाली फी, कुरान में हुलू करने वाला ना हो, ऐसे का अदब नहीं करना है। यानी नहीं हम कुरान की दलील मानते, फिक्र की हमें जरूरत नहीं है, आप रफे यदैन, आपको मालूम ही नहीं है मसला किस वजह से इमाम आजम रफे यदैन नहीं करते, उनके क्या दलाइल है आपको मालूम ही नहीं है। आप बिन बाज को पढ़ते, इब्ने उसैमीन को पढ़ते, अगर आपसे कोई कहे कि नहीं तखलीद करना हराम, हम गैर मुखल्लिद है, तो आप उनको ये बताएंगे कि आप भी मुखल्लिद है, आप झूठे हैं, हम मुखल्लिद हैं और हम मुखल्लिद अपने आप को कहते हैं। आप बिन बाज खाला खाला कह के उनकी बात कोट करते हैं, इब्ने उसैमीन की बात को कोट करते हैं, इब्ने तैमिया की बात को कोट करते हैं, आप उनके मुखल्लिद हैं। तो आपको परेशान होने की, सटपटाने की जरूरत नहीं, चीजों को समझने की कोशिश करिए। सामने वाला आपको कैसा हराना चाह रहा, कहाँ पे गिराना चाह रहा, देख के आप अखली तौर पे उसको मात देना। उनको कुरान हदीस के दलाइल की जरूरत नहीं है, अक्ल से बात करने की जरूरत। तो 2 बातें फरमाई, ऐसा हामिल कुरान जो उसमें हद से ज्यादा आगे बढ़ने वाला भी ना हो, और इमाम सुयूती ने भी यही फरमाया है कि गाली से मुराद ये है जो हद से ज्यादा तजावुज कर देता है, जैसे कुरान पढ़े तो तर्जमे से पढ़ना, खाली नहीं पढ़ना। हत्ता कि अब रमजान का महीना है भाई, रमजान में तो आप 1 नेकी 70 नेकियों के बराबर है। 3 कुरान लोग खत्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। रोजाना 3 पारे पढ़ रहे हैं, सुबह में थोड़ा पढ़ ले रहे हैं, सहरी के बाद थोड़ा पढ़ रहे हैं, दिन में थोड़ा पढ़े। लेकिन ये आके फितना ये मचाते कि नहीं तरावी के बाद थोड़ा थोड़ा तर्जमा पढ़ के सुनाते। अब भाई आप तर्जमा पढ़ेंगे, उसके दिमाग में गलत माना आ जाते, हर आयत का माना तर्जमे से क्लियर नहीं होता, उसके लिए तफसीर की जरूरत है, और तफसीर करने के लिए आपको 200 उलूम की जरूरत। मैं उलूम के सिर्फ आपको नाम बताऊंगी, आप परेशान हो जाएंगे, अगले दर्स में आपको बताऊंगी। तो तफसीर करना ये बच्चों का खेल नहीं है, ये जो हर आदमी लेके कुरान लेके बैठ के पढ़ा दे रहा, ये मस्खरा पना नहीं है। तो उसमें एक तो हो गया उसमें ज्यादती करने वाला, दूसरा क्या है कुरान मजीद को बहुत ही छोड़ देने वाला, यानी याद तो कर लिया, आलिम दीन भी बन गया, कुरान को समझ भी लिया, लेकिन कुरान की तिलावत भी नहीं करता, न कुरान को पढ़ता न पढ़ाता। तो ये दोनों मुराद नहीं है, बल्कि ऐसा शख्स जो मोतदिल है और मुतवस्सित है, जितनी उससे मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतना करता है, हद से ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। बहुत सारी ऐसी अहम हदीस शरीफा है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। इमाम अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नभानी एक बहुत बड़े आलिम दीन हुए, जैसे हमारे जमाने में मतलब हमारे हिंदुस्तान में 100 साल पहले हजरत इमाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाहि अलैह, और उनके मुआसिरीन जो है जैसे आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि अलैह, और उनके जो मुआसिरीन थे, तो जो लेवल के वो उलमा थे ना, उसी तरह यूसुफ बिन इस्माइल नभानी भी थे। 1350 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ, तकरीबन 100 साल पहले समझ लीजिए। तो इमाम नभानी ने बहुत सारी किताबें लिखी है, उसमें से उन्होंने 40 अरबईन लिखी है। अरबईन यानी 40 हदीसें, किसी एक मौजू पे 40 हदीसों को जमा करने को होते हैं। तो इमाम नभानी ने कुरान मजीद के फजाइल पे एक अरबईन लिखी है, फदलुल कुरानिल करीम व तिलावती। उसका उर्दू तर्जमा भी हुआ है अशरफिया इस्लामिक फाउंडेशन। तो आप लोग अगर इसको ले सकते, खरीद सकते, तो ये किताब लीजिए, इसको पढ़िए भी, पढ़ाइए भी, समझाइए भी। और जो अहम हदीस अभी रह गई है, इंशाअल्लाह ताला कल उसको मैं बताऊंगी कि कुरान मजीद को सीखने की क्या फजीलत है। कुरान मजीद को एक एक आयत, दो दो आयत करके समझ के जो हम तदब्बुर के साथ पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में जो आयतें हैं, उसके बारे में जो अहादीस हैं, उसको हम इंशाअल्लाह ताला कल पढ़ें। तो आज क्या करते हैं, इसी पे हम इक्तिफा करते हैं, यहाँ पे रुक जाएंगे। वसल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल